اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ صلوات بھیجئے محمد علیہ۔ آپ سے درخواست کریں گے مرحوم مشتاق حسین ابن علی صفدر اور مرحوم ریاض حسین ابن اشفاق حسین اس خاندان کے دیگر مرحومین اپنے بھی مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور اس سے بہتر انداز میں ہے، پھر کچھ گڑبڑ ہو۔ ٹھیک ہے اب آواز چلیں انشاءاللہ بہتر رہے گی۔ ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے گا۔ عزیزان محترم، آج اس معرکے کا بیان ہے، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ ہمارا موضوع بھی یہی ہے اور بات بھی کچھ آپ سے کرنا ہے۔ ایک بڑا الزام، جیسے کل میں نے رافضہ کا بتایا نا، آپ کو آپ بتا دیں گے کہ رافضی۔ آج ہم آپ کو تاریخی طور پہ یہ بتائیں گے، اطمینان رکھیے کہ رافضی کون ہے اور کس نے ساتھ چھوڑا تھا جناب زید کا۔ ایک یقین کر لیجئے، آج میں آپ کو یقین دلا کے جاؤں گا کہ شیعوں نے نہ امام حسین کا ساتھ چھوڑا ہے نہ جناب زید کا ساتھ چھوڑا۔ دلائل کے ساتھ پہلے یہیں سے شروع کریں گے، کوفے سے شروع کریں گے، زید سے، اور پھر اس کے بعد جائیں گے آہستہ آہستہ آخر تک۔ پھر آپ کو پوری ایک سینیریو بن جائے گا کہ ہوا کیا۔ عزاداران حسین سارے حوالے میرے پاس رہتے ہیں، اتنا تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا۔ اللہم صل۔ اتنی بات تو آپ کو واضح ہو گئی نا کہ میں ایسے بات نہیں کرتا، ہوا میں باتیں نہیں کر رہا ہوں، اور چاہے مجھے کاغذ لے کے بیٹھنا پڑے، چاہے موبائل لے کے بیٹھنا پڑے، مگر میں اپنے بچوں کو صحیح معلومات دیتا ہوں، اپنے بچوں کو صحیح تاریخی معلومات دیتا ہوں۔ سنو، جناب زید کی بیعت کرنے والوں کی تعداد لکھی ہے 80,000، زیادہ سے زیادہ جو لکھی ہے۔ کتنی لکھی گئی ہے؟ 80,000۔ کوفے کی آبادی جا کے ڈھونڈو کتنی تھی اس وقت۔ کوفے کی آبادی ہے 35 سے 40,000۔ کوفے کی آبادی کتنی ہے؟ 40,000۔ عورتیں بچے بھی ہوں گے۔ تو کوفہ، اگر پورے کوفے نے بھی بیعت کی ہو تو 17-18,000 پورے کوفے نے ہو کی۔ میں بتاتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ اور کیا کوفے میں سب شیعہ تھے؟ کوفہ تو شیعوں کی زندگی تنگ کر دی گئی تھی، ختم ہو گیا تھا کوفہ۔ چھپ چھپ کے جناب زید سے جو شیعہ تھا، چھپ کے ملنے آتا تھا جناب زید سے، چھپ کے، راتوں کی تاریکی۔ سب سے زیادہ مقلدین کس کے تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ، وہی تھے نا کوفے کے امام اعظم، وہی تھے، سب سے زیادہ ان کے مقلدین تھے۔ بھائی یہ بیعت کرنے والے کہاں سے تھے؟ سنو، شہروں کے نام سنو، پڑھو۔ کوفہ، تم نے کہ نام یاد رکھ لیا۔ کی ہے کوفے والوں نے بے وفائی؟ ثانیہ زہرا نے ان کی مذمت کی ہے خطبے میں، میں بھی جانتا ہوں تم کسی اور انداز میں نقل کر رہے ہو، میں بھی بتا رہا ہوں کہ ثانیہ زہرا نے مذمت کی۔ کس کی؟ جنہوں نے بے وفائی کی، جنہوں نے خط لکھا، امام کو بلایا، اور جنہوں نے بے وفائی نہیں کی۔ 4,000 شیعہ زندانوں میں تھے۔ جنہوں نے بے وفائی نہیں کی، حبیب ابن مظاہر تھا، مسلم بن اوسجہ تھا، زہیر بن قین تھا، کربلا میں 72 میں سے 36 کوفی تھے۔ انہوں نے بے وفائی نہیں کی، اپنا وعدہ وفا کیا، پورے
اور جو گرفتار ہو گئے، مختار ثقفی جیل میں، ابراہیم بن مالک اشتر جیل میں، سلیمان بن سرد خزائی جیل میں، جناب مسیب جیل میں، 4000 شیعوں کو کیوں ڈالا گیا تھا جیل میں؟ کیوں زندانوں میں ڈالا گیا تھا؟ اسی لیے ڈالا گیا تھا کہ یہ ساتھ نہ دیں، کربلا نہ پہنچیں۔ لہذا یہ تاریخ کا دستور رہا کہ ساری بے وفائیاں شیعوں پہ ڈال دو، ساری بے وفائیاں شیعوں پہ ڈال دو۔ یہ نہیں بتاتا ہے لوگوں کو کہ کتنے ہزار شیعہ زندہ، میں نے کم بتائی ہے تعداد 4000، اس سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ وہ شیعہ تھے جو زندانوں میں تھے، اور جیسے ہی آزاد ہوئے قیام کیا کہ نہیں کیا، لڑے کہ نہیں لڑے، توابین کا گروہ لڑا کہ نہیں لڑا، مختار ثقفی نے قیام کیا کہ نہیں کیا۔ باتیں بنانا بہت آسان ہے، دوسروں کی زبان بنتے ہو، دوسروں کے ہاتھ میں ہتھیار دیتے ہو۔ اب آئیے، بصرہ، مدائن، موصل، حلہ شہر تھا اس وقت، نینوا، اور بھی کئی شہروں کے نام ہیں، ابھی پڑھ دیں گے، جو اب 1-2 رہ گئے وہ ہم لکھ کر لائے سارے۔ ان سب میں جناب زید کی بیعت ہوئی تھی، اور مدائن کا تو جو والی تھا اس نے بیعت کی تھی، علماء اور فقہا نے بیعت کی تھی، شیعہ نہیں، شیعہ کم تھے، دیگر مکاتب کے فقہا نے، ان سب نے بیعت کی تھی، ان سب نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ پہلے تاریخ میں یہ تو دیکھو کہ چھوڑا کس نے اور کیوں چھوڑا۔ جب یہ ساری بیعت ہو گئی، تمام شہروں کے، کوفے کی نہیں، سب شہروں کی بیعت ہو گئی، خلاصہ پہلے بتا دیں آپ کو، پھر دیکھ کے بتائیں گے۔ جب یہ ساری بیعت ہو گئی، پھر یہاں سے مخبروں نے خبر بھیجی کہ بھائی مسئلہ ہو گیا، گیا کوفہ، تیرے ہاتھ سے کوفہ نہیں گیا، بصرے تک سارے علاقے گئے۔ اب اس نے تہدید آمیز، حشام نے خط بھیجا یوسف ابن عمر ثقفی کو۔ یوسف ابن عمر ثقفی کہیں زیادہ تر لکھا ہے، کہیں عمرو بھی ہے، آپ پریشان مت ہو جائیے گا۔ یوسف ابن عمر ثقفی کو خط لکھتا ہے کہ میرا خط ملتا ہی اعلان کرا دے پورے کوفے میں کہ کسی کی جان مال کی حفاظت نہیں، کسی کے بچوں کی حفاظت نہیں، یہ وہ۔ اور پھر اسے معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ نے بھی اعلان کر دیا، فتویٰ، کل میں نے بتایا نا فتویٰ دیا تھا، امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا تھا کہ قیام زید کا قیام مشابہ ہے رسول اللہ کے بدر کے ساتھ، بدر کے قیام، جنگ بدر سے مشابہ قرار دیا تھا کہ جنگ بدر کے مشابہ، لہذا ان کے جتنے بھی مرید سب سے زیادہ وہی تھے کوفے میں، ان سب نے بیعت کی، سب آ گئے۔ جب یہ سازش ہوئی تو مورخین نے لکھا ہے بھائی کہ حشام نے رابطہ کیا امام اعظم سے کہ آپ اپنا فتویٰ، اپنی حمایت واپس لیں۔ کیا ہوا کیا نہیں ہوا میری زبان خاموش، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ مورخین نے کیا لکھا، اس کے بعد یہ لکھا جو میں نے کل آپ کو بتایا کہ امام اعظم کے پاس جب فضیل آپ کا ایلچی گیا ہے کہ قیام شروع ہو رہا ہے، آپ پہنچے تو انہوں نے بیماری کا عذر کیا تھا، ہوں گے بیمار مجھے نہیں معلوم، تاریخ میں ان کا عذر لکھا ہے، بیماری کا بہانہ کیا، بہانہ نہیں عذر کیا، میں کہتا ہوں عذر کیا، بیماری کا عذر کیا کہ میں بیمار ہوں، نہیں آ سکتا۔ بعد میں جو کہا تھا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ میرے پاس امانتیں تھیں، وہ امانتوں کی تعداد بھی 5 کروڑ درہم ہے جو تاریخوں نے لکھی ہے کہ امانتیں تھیں، جس کو دے کر جانا چاہتا تھا اس نے لینے سے انکار کر دیا تھا، لہذا مجھے ڈر تھا کہ اس معرکے میں ہلاک نہ ہو جاؤں، مار نہ دیا جاؤں، اور یہ امانتیں ضائع ہو جائیں گی مسلمانوں کی، اس لیے میں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آئی 80,000 میں شیعہ کتنے؟ 3-4 ہزار سے زیادہ نہیں تھے، اور وہ لڑے بیچارے، یا قید ہوئے، مسجد اعظم میں بھی بتاتے ہیں آپ کو، ان کو قید کر دیا گیا تھا، 400 سے 500 باہر تھے، سب لڑے، سب شہید ہوئے سوائے 2-4 جو زندہ بچے، ایک یحییٰ بن زید، کیونکہ 10 آدمیوں کا نام ہے، یہ 10 آدمی نکل کے گئے تھے، وہ بھی حکم تھا کہ نکل جاؤ، پھیل جاؤ، جب جنگ ختم ہوئی۔ ابھی بتاتے ہیں شیعہ تو لڑا تھا، شیعہ کب گھر میں بیٹھا تھا؟ جن لوگوں نے بے وفائی کی تھی، جو لوگ پہنچے نہیں، جنہوں نے بیعت کی تھی، جنہوں نے وعدے کیے تھے، وعید کیے تھے جناب زید سے، سنو شیعو،
نے ساتھ چھوڑا. اور کس بہانے ساتھ چھوڑا اب سنو. بیعت کرنے سے پہلے سوال جواب کرتے نا, جب بیعت کر لی پھر کیا سوال جواب تاریخوں میں ہے. اب آئے وفد بن کے آئے, کیونکہ وہ معاملات ٹیڑے ہو گئے نا, معلوم کہ مال بھی ضبط ہوگا, جان بھی ماری جائے گی, اور سب ادھر سے احکام آنے شروع ہو گئے, وہی والا کربلا والا سین کے لشکر, اور چلنا بھی شروع ہو گیا. لشکر آ بھی گیا شام سے, راستے میں تھا, لشکر بھی آ رہا. اب کیا بہانہ کیا جائے؟ اور یہ بھی دیکھا کہ بھائی ہمارے بڑے بھی الگ ہو گئے. بھائی ہزاروں لوگ تو ان کی وجہ سے ساتھ تھے, انہوں نے دیکھا کہ بڑے کنارہ کشی کر رہے ہیں, ہم کس لیے اپنی جان مارے بھائی. پہلے تو بڑے انقلابی بن رہے تھے, جوتے پڑے تو سیدھے ہو گئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب یہ وفد بنا کے پہنچے جناب زید کے پاس, وفد بنا کے پہنچے. اچھا, اس سے پہلے ان کا ایک وفد جا چکا تھا مدینے, امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت. اور جب آپ سے پوچھا, میں نے کل عرض کیا تھا کل یا پرسوں کہ جب آپ سے پوچھا ہے اس وفد نے کہ ایسے ایسے قیام کا اعلان کیا, کیا کریں؟ کہا کہ اس کی آواز پہ لبیک کہو, اس کا ساتھ دو, اس کی آواز پر لبیک کہو. یہ واپس آ گئے, لیکن انہی نے لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ امام جعفر صادق نے کیا کہا ہے. یہ خیانت ہوئی, یہ خیانت ہوئی, لوگوں کو نہیں بتایا. لہٰذا وہی الزام جو چل رہا تھا کہ اپنی امامت کا اعلان, اپنی امامت کا اعلان, امام خود کہہ رہا ہے اس کا ساتھ دو, اس کا ساتھ دو. وہ رضائے آل محمد کے لیے لڑ رہا ہے زید. اب یہ بڑے بڑے فقہا جنہوں نے بیعت کی تھی, بیعت جناب زید کے ہاتھ پر کہ یہ امام ہے, امام زید, وہ کہتے تھے, ہم تو آج بھی نہیں کہتے. کوئی شیعہ کہتا ہے زید کو امام؟ وہ کہتے تھے, اور آج تک ان کی کتابوں میں امام زید لکھا ہے. ہم نہیں کہتے امام, نہ اس وقت کہتے نہ آج کہتے امام. کوئی شیعہ نہیں کہتا. جھوٹ بولتے ہو, الزام لگاتے ہو ہم پر. کوئی زید, جناب زید کو امام نہیں مانتا شیعہ ہے. بچہ بچہ جانتا ہے نا, بچے بچے سے پوچھ لیں شیعوں کے, جاؤ بچوں کو بلا کے پوچھ لو, بچے بھی بتا دیں گے. امام 12 کے نام بتا دیں گے. امام زید کہاں ہے وہاں؟ الزام. تم کہتے تھے امام, امام زید کو. اب یہ کچھ لوگوں کا وفد پہنچا جناب زید کے. کب یہ اب قیام شروع ہونے جا رہا ہے, قیام شروع ہو رہا ہے. اب یہ سازشوں کا آغاز. ابھی جب آپ کو حال کا آئینے میں سب دکھائیں گے نا, آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا کہ او ہو یہ ہوتا ہے دنیا میں. یہ جناب پرانا حربہ شام نے پوری سازش بنا کے بھیج دی تھی کہ ایسے قابو نہیں آئیں گے. فرقہ واریت کا بیج بو. کس کا بیج بو؟ فرقہ واریت. ان میں فرقہ واریت کا بیج بو دو, قیام ختم ہو جائے گا. مثال میں آپ کو دوں, 1979 انقلاب آیا, اسلامی انقلاب. میری عمر کے لوگ سب گواہ ہیں, گواہی دینا کہ پورا عالم اسلام نے اس انقلاب کا استقبال کیا تھا یا نہیں کیا تھا. سب نے استقبال, سب وہاں گئے تھے. خمینی کے پیچھے سب نے نمازیں پڑھی تھی, آج تک تصویریں موجود ہیں. سعودی عرب سمیت, پاکستان کے ضیاء الحق سمیت پڑھی تھی. سب نے استقبال, یہاں بھی استقبال. یہاں کی اسلامی جماعتیں خمینی خمینی چیخ رہی تھی کہ نہیں. اچھا, اس انقلاب سے سب سے بڑی شکست کسے ہوئی تھی؟ شیطان بزرگ کو ہوئی تھی نا. اس کا پٹھو تو شاہ ایران. یہ قدرت نے مجھے موقع دیا ہے یہ بات آپ کو سمجھانے کا, ورنہ یہ باتیں مجلسوں میں سنتے کہاں ہیں لوگ. کہتے ہیں مجلس تھوڑی ہو رہی. مجلس تو وہ ہوتی ہے جس میں وہ کوئی چور, کرمنل, ڈاکو آ کے بیٹھے, اس کا تعارف کراؤ, وہ مجلس ہوتی ہے. کسی حسین کے نمائندے کا تعارف کراؤ تو کہتے ہیں سیاست ہو رہی ہے. کوئی چور کا بچہ مشیر وزیر آ کے بیٹھ جائے, ڈکیت لٹیرا, اس کا تعارف کرانا, یہ مجلس ہے. کہ فلانے چور ابن چور آ گئے میری مجلس میں, معاف کر دینا مجھے. دل جلا ہوا ہو تو ایسی ہی باتیں نکلتی ہے بھائی. اچھی لگے یا بری لگے جاؤ, نہ معلوم کتنی باتیں میری بری لگتی ہیں, میرے اوپر چلاتے رہتے ہیں. اللہم صلی. ہاں ایک اور صحیح, جہاں اتنی سینکڑوں برائیاں لی ہیں میں نے, ایک اور برائی لے لی. چلو کوئی بات نہیں, اور چلاتے رہنا. جو میں وہی بات کروں گا جو میں صحیح سمجھتا ہوں. خمینی کا نام نہ لو مجلس میں, وہ چور کے بچے کا نام لو.
اس خبیث کے لیے دعا بھی کراؤ. اور جو فرزند حسین ہو، جو فرزند خون و قیام ہو، جو تشیع کے ماتھے کا آج جھومر ہو، جو دنیا میں تشیع کا تاج ہو، اس کا نام نہ لینا، اس کا نام نہ لینا. مجلس نہیں رہے گی نا. نام لینا ہے، چوروں کے نام لو، ان ڈاکوؤں کے نام لو. سمجھ آ رہی ہے ہماری بات؟ بالکل آئے گی سمجھ. آج ایک ایک بات آپ کو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد. تو سارا عالم اسلام استقبال کر رہا تھا. یہ بات جس کو شکست ہوئی تھی اس کو گوارا ہوتی؟ یہ بات اسرائیل کو گوارا ہوتی کہ جو کہہ رہا تھا کہ آج زلزلہ آیا ہے اسرائیل پہ؟ اس کے وزیر اعظم نے اس وقت کہا تھا آج زلزلہ آیا ہے. دنیا میں کسی کو احساس نہیں، لیکن اسرائیل جانتا تھا کہ آج زلزلہ آ گیا ہم پر. قیامت ٹوٹ پڑی تھی ان پر. ان کی 200 سال کی سازش کا ایک شیعہ عالم نے نقش بر آب کر دیا تھا. اس انقلاب کے بعد نئے کیلکولیشن کرنا شروع کیے. زیرو سے ان کو شروع کرنا پڑا، ورنہ بڑے اس کے ساتھ اسموتھلی جا رہے تھے. سارے عالم اسلام پہ قبضہ کر چکے تھے وہ اپنے پٹھو بٹھا کے. تو کون سا حربہ استعمال کیا؟ سارے عالم اسلام نے استقبال کیا. تمام سربراہان مملکت جا رہے ہیں وہاں، حاضری لگا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے. پھر اچانک کیا ہوا؟ یہ شیعہ انقلاب ہے، آئسولیٹ کرو. ایجنٹ تو پہلے سے تھے نا، معاشرے میں موجود تھے. مال دیا گیا، مال لگایا گیا، شروع ہو جاؤ اس کے خلاف انقلاب. وہاں سے پہلی بار کافر کا نعرہ کب لگا ہے؟ اسی زمانے میں لگا نا، 82 83. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس سے پہلے یہ نعرہ کیوں نہیں لگا؟ ہم تو پتہ نہیں کب سے برے صغیر میں ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جی انقلاب کی وجہ سے سب کچھ ہوا. میں بھی کہہ رہا ہوں ہوا، لیکن کیسے ہوا وہ سن لو. سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ ضرب لگی تھی تشیع کے ہاتھوں ملوکیت کو. وقت کی سب سے بڑی شیطانی طاقت کو ضرب لگی تھی. لہذا آئسولیٹ کرو انقلاب کو. یہ اسلامی انقلاب نہیں، اس کا مسلمانوں سے کیا واسطہ ہے؟ تو شیعہ ہے، یہ تو شیعوں کا ہے. دیکھیں اس کے اثرات کیا ہوئے. کیونکہ پوری دنیا کا پروپیگنڈا، پوری دنیا کی دولت، پوری دنیا کے ضمیر فروش، پوری دنیا کے بھوپو، پوری دنیا کے زبان بیچنے والے اینکرز، تجزیہ نگار، کالم نگار، پوری دنیا لگ گئے نا ایک ہی کام پہ. آئسولیٹ کیا تاکہ کسی دوسرے اسلامی ملک میں کوئی ایسی تحریک نہ اٹھنے پائے. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ آج کے دور میں سمجھ میں آئی سازش کیا ہوئی تھی؟ بس یہی حربہ جناب زید کے خلاف ایک گروہ آتا ہے. اب دیکھیں نا، حساس سوال کرتا ہے. اب ہم وہ تاریخ کے لفظ و لفظ نہیں دہرائیں گے. ماشاءاللہ اہل مجلس ہیں آپ، مجلس کا مجمع ہے، صاحبان فہم ہے، سمجھ لیجئے گا بات کو. آنے کے بعد بیٹھے سر یہ بتائیے اب یہ کب؟ جب قیام تیار ہے. یکم صفر 122 ہجری تاریخ مقرر خفیہ کوڈ المنصور کا نعرہ لگے گا، نکل آنا سب اور ختم کر دو. مدائن بصرہ سب جگہ پیغام جا چکا ہے، تیار. اب اس وقت پہ 5-6 دن پہلے یعنی 25 یا 26 محرم کی یہ بات ہے. کچھ لوگ آتے ہیں جناب زید کی خدمت میں. یہ بتائیے جناب شیخین کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ معاملہ ختم. سمجھ گئے آپ؟ ابھی بتاتے ہیں واقعہ، لیکن اب آپ نے دیکھا سازش کیسے ہوتی ہے. بتائیے آپ کا شیخین کے بارے میں. تو جناب زید نے کہا یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے. یہ کہے کا وقت ہے ان باتوں کا؟ ہم ظلم کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم آمریت کے خلاف لڑ رہے ہیں بھائی. ہم سب کا ایک ہی درد ہے، مشترکہ درد ہے کہ ان سے نجات حاصل کرنی ہے. یہ تم سوال جواب کہاں لے کر آ گئے ہو؟ کہا کہ نہیں یہ بہت ضروری ہے. اصرار بڑھتا جا رہا ہے. بتائیے. تو آپ نے کہا دیکھو بھائی، میں آخری حد تک جا کے بس ایک بات کہہ سکتا ہوں، اور وہ بات یہ کہ ہمارا حق تھا، ہمیں نہیں دیا گیا. بات ختم ہو گئی.
اب اور کوئی خرابی کے بارے میں انہوں نے بات نہیں کی، جانتے کہ ماحول خراب ہو جائے گا، کہ باقی میں اس بات کا قائل نہیں کہ کوئی کفر کی حد تک وہاں پہنچ جائے، نہیں. تو کہنے لگے پھر ہمارا جھگڑا کس بات کا ہے؟ جب آپ کو آپ کے بڑوں کو ان سے کوئی شکایت ہی نہیں. میں نے عرض کر دیا کہ میں پورے لفظ و لفظ چیزوں کو نہیں پڑھ رہا آپ کے سامنے، مجلس متحمل نہیں ہو سکتی اس کی. تو کہتے پھر کیا جھگڑا، ہم کیوں خواہ میں جنگ کریں؟ اور کچھ اپنے بزن ہو گئے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے. ان کو جا کے بھڑکایا دوسرے گروہ نے، جیسے ہمارے یہاں ہوتے نا وہ یہ فلاں ہے مولوی ٹھیک نہیں ہے، ان کو جا کے بھڑکانا شروع کیا کہ بھئی یہ تو ان کے حامی. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ان کے حامی ہیں. اس سے تاریخ بشریت میں اس سے آسان حربہ کوئی ہے ہی نہیں. فرقہ واریت کا ذرا سی چنگاری لگا دو، ذرا سی، اور پھر دیکھو کیسی آگ بنتی ہے. وہ پوری دنیا میں جاہل بھی ہوگا لڑنے آ جائے گا، مرنے آ جائے گا. ایسے ہی ہے نا، دیکھتے ہیں نا آپ صبح شام دیکھ رہے ہیں نا، جنونی ہو جاتا ہے انسان مذہب کے معاملے میں. ایک یہ ضرب لگائی وہاں سے، اب وہ بہانہ ملا سب کو، یہ بہانہ بنا کے دوسرے شیعہ نہیں سب کے سب علیحدہ ہو گئے کہ ہم نہیں ساتھ دیں گے. ہم نے کو بہانہ چاہیے تھا نا. ان کو کہا تھا رفستمونی، زید نے، کہ تم نے بیعت کر کے مجھ سے توڑی، میرا ساتھ چھوڑا. ان کو کہا تھا، شیعوں کو نہیں کہا تھا تم نے میرا ساتھ چھوڑا، تم نے میری بیعت کی، تم نے مجھ سے رفض اختیار کیا، تم مجھ سے دور ہوئے. ان کو کچھ نہیں کہا جاتا. جاؤ تاریخیں کھنگالو، سب میں ہے کہ نہیں ان کے نام موجود ہیں، سب کے بڑے بڑے فقہا کے نام موجود ہیں جنہوں نے جناب زید کی بیعت کی تھی. وہ رافضی نہیں ہیں، جنہوں نے ساتھ چھوڑا تھا وہ تھے رافضی. جو لڑے تھے جانیں دی تھی وہ شیعہ تھے، وہ شیعہ تھے. کہ جو 218 کم سے کم بتایا گیا ہے اور 400 سے 500 آخری، اور جناب زید کے اس کلمات بھی ہیں کہ ذلت کی زندگی اور موت کی سختی دونوں کا کھانا مضر ہے. مضر یعنی نقصان دہ نا. دیکھیے کلمہ جب لڑ رہے تھے نا، یہ آخری جو آپ کی رجس تھی وہ پڑھ رہے تھے، ذلت کی زندگی اور موت کی سختی دونوں کا کھانا مضر ہے، لیکن بالآخر ایک کا سامنا تو کرنا پڑے گا، یا ذلت کی زندگی یا موت کی سختی. تو میں کبھی بھی ذلت کی زندگی اختیار نہیں کروں گا. موت کی سختی میرے لیے آسان ہے، میں ذلت کی زندگی اختیار نہیں کروں. یہ تھا زید اور یہ ہے اس کی آخری رجس. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ذلت کی زندگی دوں. موت سخت ہے لیکن میرے لیے ہلکی ہے، میرے لیے آسان ہے، میرے لیے مر جانا آسان ہے. میں یہ نہیں کر سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ یہ تو ہم نے خلاصہ کیا ہے، خلاصہ سمجھایا آپ کو. کبھی یہ گمان بھی نہ کرنا. یہ مورخین کا پروپیگنڈا کہ شیعوں نے بلایا، شیعوں نے مارا، شیعوں نے بلایا. میں نے کوفے کی آپ کو بتا دی کیفیت، کہ کوفے والوں نے، یعنی کوفے والوں نے بے وفائی نہیں، شیعوں نے کی. وہی دشمنوں کا پروپیگنڈا. کوفے میں شیعہ رہتے تھے خالی، مولا کائنات کے زمانے میں شیعہ نہیں تھے صاحب. بیعت کرنا خلیفہ کی اور ہوتا ہے، سمجھ لیجئے اس نقطے کو بھی. بھئی جو بھی مدینے میں خلیفہ بنتا تھا، حضرت علی کی بیعت مدینے میں ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی نا امیر المومنین کی؟ وہ سب شیعہ تھے؟ نہیں شیعہ تھے، بتائیے مجھے. سارا مدینہ شیعہ تھا. مولا عارفان کی بیعت مکے میں ہوئی تھی، جب ظاہری خلافت کا ہوئی نا، وہ سب شیعہ تھے. بھئی نام جاتا تھا، مدینے والوں نے طے کر لیا، اکثریت وہ قبول کرتی جاتی تھی، ہو گیا تھا، وہ سب شیعہ تھے. آدھے سے زیادہ عالم اسلام نے آپ کو خلیفۃ المسلمین نے ان کے حساب سے مانا، تو کیا سارے شیعہ تھے؟ کیا بکواس ہے یہ کہ کوفے نے سب نے بیعت کی لہذا کوفے سب شیعہ تھے؟ بیعت تو مدینے والوں نے بھی کی تھی، وہ شیعہ نہیں تھے سارے صحابی؟ کہو سارے صحابی شیعہ تھے. اور پھر کہو جن لوگوں نے علی سے جنگ کی، پھر کہو نا ان کو بھی بے وفائی کی علی سے. شیعوں نے، مدینے کے شیعوں نے علی سے بے وفائی کی، کہو نا. وہاں گوٹ دبتی ہے، وہاں گوٹ دبتی ہے. مکے والوں نے بیعت کی تھی، سب شیعہ تھے نا، کہو نا
کہ مکے کے شیعوں نے علی کے ساتھ خیانت کی؟ مقابلے پر آئے تھے نا علی کے سب، تو جو علی کی بیعت کر لے سب شیعہ ہیں نا آپ کے حساب سے، تو سارے شیعہ تھے پھر۔ یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں تاریخی نکتہ آپ کو۔ کوئی سو تو نہیں رہا آپ میں سے؟ نہیں، ایک سو رہا تھا آدمی، حالانکہ میں اتنی چیخ 8 دن میں نہیں چیخا ہوں، آج میں چیخ بھی رہا ہوں پھر بھی وہ سو رہا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے گا۔ تو اس نکتے کو سمجھ لیا آپ نے کہ ہر بیعت کرنے سے یہ کام طے ہوا کہ وہ شیعہ ہیں۔ پھر تو سارا عالم اسلام شیعہ تھا، جس نے علی کی بیعت کی، جہاں تک سب شیعہ تھے نا۔ پھر انہوں نے جنگیں کی پھر ساری بعد میں آ کے، اور جس نے بیعت نہیں کی اس کو بھی لوگ جانتے ہیں، انہوں نے نہیں کی بیعت، وہ بھی کھلم کھلا انہوں نے کی بیعت نہیں کی۔ لیکن جن لوگوں نے بیعت کر لی، آپ کے حساب سے ہر بیعت کرنے والا شیعہ ہے؟ سنو، جس کا حوالہ دیتے ہو کربلا میں خط لکھنے والوں کا، مجھ سے سنو۔ تمہیں تو نام بھی نہیں پتا ہوگا، تمہیں کیا معلوم، ہم سے سنو۔ اشعث بن قیس منافق، مولا کائنات کا صحابی، شیعہ تھا، شیعوں میں ڈال دو نا، بیعت کرنے والا تھا۔ یہ اتنا بڑا منافق تھا کہ صفین میں 20,000 کو لے کر اپنے قبیلے اور اپنے قبیلے کے حلیف قبیلوں کو لے کے اس نے خیانت کی تھی نا، جو جنگ کا نتیجہ یہ ہوا پھر صفین کا۔ اشعث بن قیس تو کہاں سے شیعہ آیا؟ خلیفہ ماننا اور ہے، امیر ماننا اور ہے، شیعہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ وہ شیعہ ہے؟ اس کا بیٹا محمد ابن اشعث خط لکھنے والوں میں شامل، کیونکہ اس نے کہا کہ کوفے کی اکثریت خط لکھ میں بھی لکھ دوں تاکہ مجھے بھی بعد میں کچھ منصب ونصب، کیونکہ اس پورا خاندان منصب پرست تھا۔ اس کے بعد اس کا بھائی عبد الرحمن ابن اشعث، وہ جو لڑتا رہا جس کو حجاج نے مارا تھا، تو شیعہ کہاں سے ہو گئے؟ کدھر سے شیعہ ہو گئے یہ؟ محمد بن اشعث خط لکھنے والوں میں تھا، اور جب کوفے کا حال دیکھا فوراً پھر گیا، ادھر مل گیا، اور کربلا میں سامنے آیا، جو تم کہتے ہو نا کربلا میں تھا، امام حسین نے ایک ایک کو کہا تھا تو نے خط لکھا، تو میں بتا رہا ہوں نا کہا تھا، تو وہ شیعہ کب تھے؟ تو محمد بن اشعث کب شیعہ تھا؟ کربلا میں امام کے سامنے آیا اور مکر گیا میں خط لکھنے والوں میں نہیں تھا، تو امام نے کہا یہ تیرا خط پڑا ہوا ہے میرے پاس، کیسے نہیں تھا؟ امام نے بے نقاب کیا تھا ان سب کو۔ شیعہ قید میں تھے، زندانوں میں تھے، جو کربلا پہنچ سکتا تھا وہ کربلا پہنچا۔ اگر مدینے میں بھی کوئی شیعہ تھا نا تو وہ شیعہ تھا۔ کون؟ جابر ابن عبداللہ انصاری شیعہ تھا، ابو ایوب انصاری شیعہ تھا، عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ شیعہ تھا۔ نہیں معلوم تو ہم سے سن لو کہ شیعہ کہتے کس کو ہیں؟ یہ تھے شیعہ۔ یہ تاریخ کا گرد و غبار کہ شیعوں نے بلایا، شیعوں نے مارا، وہی تم بھی چیخ رہے ہو، ان کی زبان بند کے بول رہے ہو تم۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ آئیے اب ان شہروں کے نام بتاؤں۔ اب ایک اصول اور سمجھ میں آ گیا آپ کی کہ ہر بیعت کرنے والا شیعہ کہاں سے ہو گیا؟ کوئی بھی امیر بنتا تھا، لشکر ہوتا تھا، پورا لشکر وہیں چل پڑتا تھا، بھئی اب یہ امیر ہے اس کے ساتھ چلو۔ جیسے حر تھا بیچارہ، وہ سپاہی تھا، وہ تو اسلامی لشکر میں تھا، اس کو یزید سے کیا غرض، کوئی بھی بیٹھے ہو تو فوج میں، ایسے ہی تھا نا۔ لیکن جب حقیقت اس کے سامنے آئی تو پھر وہ رہا وہاں۔ اسے کہتے ہیں شیعہ، اسے کہتے ہیں شیعہ۔ یہ بن گیا شیعہ، ادھر آ گیا، نہیں کر سکتا۔ پہلے ملازم تھا، جیسے میں نے عرض کر دیا اصول آپ کو، فوج میں تھا، وہ فوجی ڈیوٹی پر تھا، وہاں اس کو خط ملا، ادھر آ، ادھر راستہ روک، وہ ادھر آ گیا اپنا 1000 یا 3000 سوار لے کے وہاں آ گیا وہ۔ لیکن جب حقیقت حال اس کے سامنے آئی پھر کیا کیا اس نے؟ اس بہادر نے، اس غیرت مند نے، وہ تو خط لکھنے والوں میں بھی نہیں تھا، اس نے تو خط بھی نہیں لکھا، وہ کب خط لکھنے والوں میں تھا؟ اس نے ساتھ دیا کہ نہیں دیا؟ حسین کا ساتھ دیا۔ اسے کہتے ہیں شیعہ۔ تم کہاں سے اٹھا کے لا رہے ہو؟ ثانیہ زہرا نے کہا میں نے پڑھا، مجھ سے زیادہ پڑھا، میں تو اس پہ واشرے پڑھے بھائی۔ کہا ثانیہ زہرا نے تم لوگوں نے خط لکھ کے تھے، کن کو کہا؟ بے وفاؤں کو کہا؟ کیا مختار کو کہا؟
ابھی مختار کا تو میں پڑھ چکا کہ کس عالم میں وہ دربار میں آیا تھا بیچارہ جب قیدی تھا. ان کو کہا, ان کو تو دعائیں دی ہیں, شیعوں کو تو دعائیں دی ہیں سب نے, معصومین نے. کیوں؟ ہر زمانے میں ظلم و ستم کا شکار رہے. آج آپ آرام سے زندگی کر رہے ہیں یہاں, بتا دیجئے انصاف سے, آپ کے سروں پہ تلوار نہیں لٹک رہی, آپ پر خوف مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی, طرح طرح کے بلوں میں سے نکال کے منظور نہیں کرائے جا رہے. تو شیعہ کب سکون سے رہا؟ شیعہ یہ ہے جس نے 14 صدیوں میں سکون دیکھا ہی کہاں ہے. اگر اس نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا تو تم سچے, لیکن 14 صدیوں کا جبر, 14 صدیوں کا تشدد, 14 صدیوں کی سفاکیت اگر ان شیعوں کو حسین سے جدا نہ کر سکی, تم کہاں سے کرو گے؟ تم کیسے کرو گے؟ صلوات ایک اور عنایت فرمائیے. اب بہت نام ہے لیکن تھوڑا سا سن لیجیے. اب بصرہ, مدائن, واسط, موصل, خراسان, رے تک بیعت ہوئی ہے. وہ رے جو موجودہ تہران, جرجان اب کسی اور علاقے کا نام ہے اس کے قریب ہی, لیکن جرجان کا بھی بتائیں گے کل انشاءاللہ, زندگی رہی تو آخری مجلس میں. سرخس علاقہ کہلاتا تھا. سرخس بھی اب بھی ہے, جرجان بھی اب بھی ہے, لیکن اب اس جگہ کا نام نہیں جو پہلے جرجان تھا. اب اس جگہ کا نام ہے میامی. اس جگہ کا نام کیا ہے؟ میامی. مشہد سے 1.5 گھنٹے کے فاصلے پہ, جہاں جناب یحییٰ بن زید کا روضہ ہے, وہیں ان کو قتل کیا گیا تھا, جناب زید کے صاحبزادے کو. کل بتائیں گے وہاں سے, ٹھیک ہے. لیکن اس وقت یہ بڑی اسٹیٹ تھی جرجان, رے, یہاں تک کے لوگ. اسے شیعوں نے ساتھ چھوڑا تو تم کہاں تھے؟ بیعت تو تم نے بھی کی تھی سب نے, شیعہ, سنی, معتزلی, سب نے بیعت کی تھی. ان پہ الزام کیوں نہیں؟ یہ سوال رکھا کیجئے نا, یہ سوال رکھا کیجئے کہ تبری پڑھو, اپنی تاریخ پڑھو, ابن اسیر پڑھو, حتیٰ کہ ابن خلدون پڑھو, کہ بیعت کرنے والوں میں تو سب تھے. ساری باتیں لکھ رہا ہے تبری, کہتا ہے شیعوں نے ساتھ چھوڑ دیا اس لیے ان کا نام رافضی پڑ گیا. تو بدبخت وہ تو جو لکھ رہا ہے وہ کیا ہے کہ بیعت کرنے والوں میں فلاں 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 سب شامل تھے, مکاتب کے لوگ. ابن خلدون بھی یہی حرکت, ابن اسیر لکھ بھی رہے خود کہ امام زید کی ان سب نے بیعت کی, تمام مکاتب نے. تو سب نے چھوڑا تو شیعوں پہ الزام. یہ ہمیشہ وہ تاریخ کا ظلم رہا کہ سارا ملبہ اٹھاؤ شیعوں پہ لاد دو. یہ تھے, انہی نے ساتھ چھوڑا تھا, تم کہاں تھے؟ شیعوں نے ساتھ چھوڑا تو لڑا کون تھا؟ شہید کون ہوا؟ وہ کون لوگ تھے جنہیں ہزاروں کی تعداد میں مسجد اعظم میں بند کر دیا گیا تھا؟ تمہاری تاریخیں لکھ رہی ہیں کہ اعلان جاری ہوا تھا کہ کوفے کے کسی بھی گھر میں کوئی رہا اس کو مار دیا جائے گا. سب مسجد اعظم, یعنی یہی مسجد کوفہ جو ہے, اس میں جمع کیا تھا سب کو, سب آ جاؤ. اور پھر محصور کر دیا گیا تھا, بڑے بڑے دروازے, باب الفیل, باب شعبان, سب یہ بند کر دیے گئے تھے. باب ثعبان بھی اس کا نام ہے. بند کر دیے گئے تھے سارے دروازے, اور اوپر فصیلوں پہ تیر انداز اور بڑے بڑے پتھر پہنچا دیے گئے تھے. سب کو اندر قید کر دیا گیا تھا, محصور کر دیا گیا تھا شیعوں کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ نے بے وفائی نہیں کی ہوگی یقیناً, لیکن سارا ملبہ شیعوں پہ. تو لڑا کون تھا؟ جانے کسے؟ نصر بن خزیمہ, جو کہتے ہیں خدا کی قسم آقا تیرا ساتھ تھوڑی چھوڑوں گا, میں نے مرتے دم تک کا وعدہ کیا ہے تجھ سے, میں نے مرتے دم تک کا وعدہ ہے, میری بیعت مرتے دم تک کی ہے. ابھی مجاہدوں کے نام لیتا ہوں آپ کے سامنے. ابو اللیثی نے کہا تھا, اور یہ ساتھ, اور یہ بھی بتا دیں کہ اکیلے باب کناسہ پہ جناب زید کا لاشا نہیں تھا, بتاتے ہیں کس کس کا لاشا تھا. آپ کے 4-5 وفادار ایسے آخری خون کے قطرے تک جان لٹائی, اور جان لٹاتے لٹاتے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے ہاتھ, آپ کا ہاتھ پکڑ کے ہم جنت میں جائیں گے. یہ تھے جناب زید کے جانثار. جناب زید فخر کرتے تھے کہ مرنا تو ہے, لیکن تاریخ میں ذلت کے ساتھ نہیں جیوں گا, عزت کے ساتھ, عزت کے ساتھ میرا نام لیا جائے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب جب یہ خبریں پہنچیں حشام کو ساری, اس نے پھر اس کی
سرزنش کی کہ تو کیا کر رہا ہے، کوفہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، سازش. اب یہ سازش شروع ہوئی. یکم سفر طے ہے، اس سے پہلے یہ کھیل شروع ہو گیا. جناب زید کو روپوش ہونا پڑا. آپ روپوش ہو گئے. 2 بھائیوں کے نام ہیں، بھائی نہیں ہے بہرحال 2 مومن ہیں، ایک عامر اور ایک تعیمہ نام کا. ان کو معلوم ہے بس کہ کہاں ہیں، کبھی اس کے گھر کبھی اس کے گھر. یہاں تک مخبری پکی ہو گئی. وہی کھیل کھیلا گیا جو جناب مسلم کے لیے کھیلا گیا تھا. باہر سے غلام کو لایا گیا. اس غلام کو درہم و دینار کے عوض تو یہ سارے پیسے لے کے جا اور گڑ گڑا شیعوں کے سامنے جا کے، تاکہ زید کا پتہ چلے کہ زید کہاں ہے. اس ملعون نے وہی معقل والا کام کیا اور شیعوں کا دل پسیج کیا. اور اس کو لے گئے کہ بھئی یہ آیا ہے جہاد میں حصہ لینے کے لیے، کیونکہ وہی ہر بار کہتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کروں گا کہ میں تو زید کی نصرت کرنے آیا تھا مگر کسی نے مجھے اس کا پتہ لے گئے. وہ وہاں بیٹھا، اس نے بیعت کی، واپس آیا بتا دیا کہاں ہے. لیکن یہ عامر اور تعیمہ دونوں ہی پکے تھے. جناب زید کو ہاتھ آنے سے پہلے انہیں نے نکلوا دیا اور نہیں بتایا. آخر وقت تک پتہ ان کو لے گئے. ان پہ بدترین تشدد ان پر کیا گیا، مگر اس کے باوجود ان دونوں مومنوں نے جناب زید کا پتہ نہیں بتایا. پھر جناب زید بنی شاکر اور بنی ارحب کی طرف نکل گئے. وہاں ایک مومن کیا آپ نے پناہ لی. وہاں جو مخبر پہنچا اس کا نام تھا سلیمان ابن سراقیہ. سلیمان ابن سراقیہ. اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کے ذریعے سے پتہ چلایا کہ کہاں پر ہے. تو پھر معلوم ہوا بنی ارحب کے ایک مومن کے گھر میں انہی نے اپنے آپ کو پوشیدہ کیا ہوا ہے. لیکن ہمت نہیں تھی. اب ہوا یہ کیونکہ وقت سے پہلے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اگر زید پکڑے جائیں قیام ختم ہو جائے گا. لہذا جب دستہ پہنچا تو یہ بھی شیر تھے، 4-5 آدمی تھے، انہی نے وہ دستے کو مار کوٹ کے بھگا دیا. 2-4 ان کے مر بھی گئے، فرار ہو گئے. وہ جب فرار ہوئے تو اب نقارے پہ چوٹ پڑی کہ نکلو، گھروں سے نکلو. وقت سے پہلے ہو گیا. یہ ہو گیا 28 محرم کو واقعہ. اب وہی مسئلہ کہ لوگ شش و پنج میں، ادھر اس نے بلا کے سب کو بند کر دیا مسجد اعظم میں. باقی لوگوں کا میں بتا چکا کہ اپنا ملبہ تھوپ کے شیعوں کے سر کے. شیعوں نے ساتھ چھوڑا. تم کہاں تھے؟ تم نے بھی تو بیعت کی تھی. تم سارے کدھر تھے؟ تم تو لڑے ہوتے نا. تم تو بڑے سورما ہو نا، شروع سے بڑے بہادر ہو تم لوگ، تو لڑ لیتے نا. کیوں نہیں ساتھ دیا؟ نہیں ساتھ دیا. اب ایک ایک محلے میں جاتے تھے جناب زید. اس وقت ان کے ساتھ بتاتے ہیں کہ 218 کا حصہ ہے. کتنے جانثار ہیں؟ 218. کسی نے بہت تیر مارا 400 سے 500. چلو 400 سے 500. خلاصہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے. ان 400-500 جو زیادہ علی تعداد ہے، ان کے ساتھ 4 دن جنگ کی ہے جناب زید نے. اور جنگ میں شکست نہیں ہوئی، یاد رکھیے گا آپ، جنگ میں نہیں. یہ کوفے کے جس محلے میں شامیوں پر حملہ کرتے تھے، شامی بھاگ جاتے تھے، 70 لاشیں چھوڑ کے بھاگتے تھے. اور یوسف ابن عمر حیران تھا کہ یہ بلا کیا ہے. یہ زید جدھر حملے کرتا ہے پرے صاف کرتا ہے. تو ہیرا کے مقام پہ اب یہ لڑتے لڑتے کوفے سے باہر نکلے جناب زید. ساتھیوں نے کہا، نصر ابن خزیمہ وغیرہ نے کہا کہ ہمیں پہلے مسجد کی طرف جانا چاہیے، تاکہ مسجد کے لوگ جب رہا ہوں گے، مسجد میں جو 4-5 ہزار بندے، کیونکہ جناب زید نے کہا کہ میری بیعت تو کرنے والے ہزاروں تھے، یہ چند آدمی ہیں، لیکن میں لڑوں گا کیونکہ اب میں نکل آیا، اب مجھے لڑنا ہے. مجھے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اب میرا سفر میں جانتا ہوں کہ شروع ہو گیا اور مجھے لڑنا ہے. میں تلوار سے جان دینا آسان سمجھتا ہوں، تلوار کے ضرب سے، لیکن ذلت نہیں اٹھاؤں گا اپنے لیے. حملہ کیا، پہنچ گئے وہاں. ایک کیا کہنا چاہیے، جو ان کا لنگر خانہ کہہ لیجئے، وہ جو ہوتا تھا سب سے بڑا، اس پہ قبضہ بھی کر لیا اور مسجد کے پاس تک پہنچ گئے. ان کے ساتھیوں نے آوازیں لگانی شروع کی، باہر نکلو، المنصور المنصور. اب عزت کی موت کے لیے تیار ہو جاؤ، ذلت و تحقیر کو چھوڑو. بہرحال وہ لمبے چوڑے نعرے. لیکن اندر سے کیسے نکلے وہ؟ اوپر سے جو چند تھے، یہ اوپر سے انہوں نے پتھر اور تیر اندازی اور سب شروع کر دیا. نہیں نکلے لوگ، نکل نہیں سکے. نکلنا چاہتے بھی ہوں گے تو نکل نہیں سکے. کیسے نکلے وہاں سے؟ نکل نہیں سکتے تھے. 4-5 ہزار 6 ہزار 7 ہزار مرد عورتیں بچے سب کے سب مسجد اعظم میں قید تھے ایک طرح سے. ان کو پہلے ہی بند کر دیا گیا تھا کہ یہ سب نہیں نکلیں گے، یہاں سے نہیں نکلنے دیا جائے گا. اب کچھ لوگوں کے نام میں آپ کی خدمت میں
بیان کرنا چاہتا ہوں جو ان کے مجاہد تھے، جو ان کے ساتھی تھے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اچھا، نام بہت سارے، ان کی مجھے ضرورت نہیں، خواہ مخواہ میں آپ کا وقت برباد ہوگا. یعنی ان کا سردار کون تھا، کوتوال کون تھا، گورنر کون تھا، میمنے کا کون تھا، میسرے کا کون تھا، اس سے ہمیں سروکار نہیں نا. ہم اصل بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے. وہ تو سب لکھا ہوا ہے کہ اس کا یوسف بن عمر کا میمنہ کس کے پاس تھا، میسرہ کس کے پاس تھا، ایس پی آئی جی کون تھا، کوتوال یعنی شہر کا پولیس کا سربراہ کون تھا، یہ کون تھا، شامی لشکر کا سردار کون تھا. یہ سب اس کی ہمیں اس کو ہٹا رہے ہیں، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں. اب آئیے، جب ان لوگوں نے تلاش کرنا شروع کیا تھا کہ زید کس کونے سے حملہ آور ہوتا ہے، تو جناب زید کے ایک جانثار ہیں جن کا نام ہے معاویہ ابن اسحاق ابن زید ابن حارثہ. زید ابن حارثہ کا نام تو سنا ہے نا، صحابی رسول. زید ابن حارثہ کے پوتے تھے معاویہ ابن اسحاق. یہ جانثار تھا. یہ ان کو بچا بچا کے، یہ پورے کوفے کے جس کو کہتے ہیں ایک ایک گلی ایک ایک گوشے کونے سے واقف تھا، تو یہ ان کے ساتھ رہتا تھا ہر وقت اور ان کو بچاتا تھا کہ ادھر سے نکلیے، ادھر سے نکلیے، ادھر سے نکلیے، کیونکہ جانتا تھا کہ اگر خدا نہ کرے زید کا خاتمہ ہوا تو یہ قیام ختم ہو جائے گا. تو ان کا بہت زیادہ نام ہے. ان کے گھر پر دھاوا بھی بولا گیا، ان کے گھر کو لوٹا بھی گیا جناب، مگر یہ نکل چکے تھے. لوٹ لو گھر، جو لوٹنا ہے لوٹ لو. یہ اپنے گھر سے نکل چکے تھے اور پہنچ چکے تھے جناب زید کے پاس پہنچ چکے تھے. حالات ایسے ہو گئے تھے کہ وقت سے پہلے قیام کا اعلان، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کرنا پڑا. مشعلیں جلائیں، مگر جب لوگ شیعہ ہوں تو نکلے، باقیوں نے تو بیعت ہی توڑ دی. کہا ہمارا کیا واسطہ ہے اس جنگ سے، ہمارا کیا واسطہ، یہ ہماری جنگ ہی نہیں، یہ تو شیعوں کی جنگ ہے. کس کی جنگ ہے؟ شیعوں کی جنگ ہے. کتنا مظلوم ہے یہ نام تاریخ میں. جو نام اللہ نے قرآن میں دیا ہو، جو نام اللہ کے رسول نے دیا ہو، یہ نام کتنا مظلوم ہے. ہر زمانے میں اسی نام سے ہمارا استحصال ہوتا رہا. اور طاقتور کتنا ہے یہ نام، قدرت مند کتنا ہے یہ نام، زوراور کتنا ہے یہ نام، کہ 14 صدیوں میں اس کو مٹانے والے مٹ گئے. تشیع زندہ ہے. یا تشیع زندہ ہے. اگر دینی غیرت نہیں ہے تم شیعہ نہیں ہو، یاد رکھنا، صاف کہہ رہا ہوں تم سے. دین کی غیرت رکھو. اس دین پر لاکھوں کروڑوں مر گئے تمہارے آبا و اجداد، اس دین کو بچانے میں، اس دین کا دفاع کرنے میں. وہ شیعہ نہیں ہے جس کے پاس تشیع کی غیرت نہ ہو. کوئی حملہ کرے تشیع پہ خاموش رہو گے، جواب نہیں دو گے اس کو. ایسے حملہ کریں گے ہماری نظریاتی سرحدوں پر. اس طرح سمجھتے ہیں کہ اپنے پالتو ایجنٹوں کے ذریعے سے بکواس کرا کے ہمیں کارنر کر دیں گے، ہمیں آئسولیٹ کر دیں گے. کبھی بھی نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا. ایسا کچھ اللہ کی شریعت میں لکھا ہی نہیں ہے. نہیں، شریعت لفظ نہیں، اللہ کی سنت میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. ہمیشہ زندہ رہو گے، اطمینان رکھو، پائندہ رہو گے. ساری دنیا بھی مل کر حملہ کرے گی نا، خدا کی قسم تشیع کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. تشیع میں اتنی طاقت ہے، اپنی اتنی طاقت ہے. جس کی بنیادوں میں کربلا ہو اسے کون شکست دے گا؟ تشیع کی رگوں میں حسین کا خون دوڑ رہا ہے، علی اکبر کا خون ہے، عباس کا خون ہے. تشیع جب سے صبح سے میں نے وہ دیکھی ہے نا، ایک دو کلپ مجھے بھیجی ہیں. خاص میں دیکھتا نہیں ہوں، لیکن بھیجنے والا میرے بہت معتبر تھے، انہوں نے مجھے تاکید کی تھی کہ ضرور دیکھ لیں، ضرور دیکھ لیں، دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اور میں جب دیکھا تو میرے عجیب، جب سے میرا دماغ بھگ بھگ ہو رہا ہے. کوئی دوسرا کہتا ہے تو یہ بھی دوسرا ہی، لیکن حلیہ تو ہمارا بنائے ہوئے ہے نا، حلیہ تو ہمارا بنائے ہوئے نا بہروپیے نے. یہ تو تشیع کا دفاع کر رہا ہے، یہ تو تشیع کی تبلیغ کر رہا ہے. تو جو طلبہ تو نے رکھے ہوئے ان کا کیا حشر ہوگا؟ وہ کیا بن کے نکلے گے جب تو خود کہتا ہے کہ 70% دوسرے رکھے ہوئے میں نے؟ وہ غدیر پڑھائیں گے انہیں، وہ مباہلہ پڑھائیں گے انہیں، وہ محبت اہل بیت پڑھائیں گے انہیں، وہ عشق اہل بیت ان کے سینوں میں ڈالیں گے.
سازش سمجھ میں آ رہی ہے کیا ہو گئی؟ یہ کرنے جا رہا ہے وہ، یہ کرنے جا رہا ہے کہ جوانوں کے دلوں سے وہ جو عشق کی آگ ہے نا، آگ، کہ اگر وہ آگ نہ ہو تو ہم ختم ہو جائیں، مر جائیں. یہ آگ ہمیں زندہ رکھے ہوئے حسین کی محبت کی آگ. وہ چاہتا ہے کہ سینوں میں یہ آگ خاموش کر دو، ان کے بجھا دو اس آتش شوق کو، اس آتش عشق کو، کہ جو آتش عشق ہمیں ہر قسم کی آگ میں کودنے پہ مجبور نہیں کرتی، بلکہ ہم خوشی سے کود جاتے ہیں. حسین ہے نا، حسین کے نام پر ہے نا سب کچھ. یہ وہ تھے جناب معاویہ ابن اسحاق ابن زید حارثہ. آپ کو ایک اور بھی اندازہ ہو گیا کہ اس زمانے میں ناموں پہ کوئی اتنا عام نام ہوتے تھے نا، معاشرے میں نام ہوتے. عبد الرحمن ایک نام ہوتا تھا، بعد میں لوگوں نے رکھنا چھوڑا. حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ عراق وغیرہ میں اب بھی مومنین نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کے عبد الرحمن نام. ہمارے یہاں بہت زیادہ حساسیت ہونی بھی چاہیے، میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے، بالکل بالکل ہونی چاہیے، حق ہے ہمارا اور آپ کا، ہونی چاہیے. لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے نا، بالکل قرون اولیٰ کی، تو یہ نام ہوتے تھے. اچھا جناب، اس کے بعد پہلا شہید جو جناب زید کی طرف سے ہوا ہے اس کا نام ہے قاسم الطعنی. تے عین نون چھوٹی ہے. قاسم الطعنی الحضرمی یعنی بنی حضرم کا تھا. یہ جب نکلا ہے تو اس لیے نکلا تھا کہ میں محلوں میں جاؤں اور دعوت دوں، لیکن یہ راستے میں اس کا سامنا ہو گیا شامیوں سے. یہ لڑا اور اس نے لڑ کر جان دے دی. ان کے بھی 2-4 مار دیے، لیکن اس نے لڑ گیا. پہلا شہید تھا جو ان کی طرف سے پہنچا. راستے میں جھڑپ میں ہی بیچارہ یہ مومن شہید ہو گیا. پھر اس کے بعد 2-3 نام اور پھر ہم بس نام دیکھنے کے لیے کہا. دیکھنے یقین کیجیے کہ وہ مجبوری ہوتی ہے، میں نے ڈرتا ہوں کہ نام کہیں غلط نہ ہو جائے، ادھر ادھر نہ چلا جائے. معاویہ ابن اسحاق کا نام میں نے لے دیا آپ کو. نضر ابن خزیمہ کا بھی میں نے نام لیا. یہ وہ نضر ابن خزیمہ تھا کہ جب بالکل آخری میں سخت وقت تھا نا، تو جناب زید نے اس کو کہا جاؤ، چلے جاؤ. اور جناب زید کا بھی وہی مزاج تھا کہ کسی کو زبردستی شامل کہتا نہیں دینا چاہتے نہ دو ساتھ. میں نے تم پر اپنی حجت تمام کر دی، نہ دو، زبردستی کسی کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، جو لڑے گا. یہ اہل بیت کا خاصہ رہا. اور جو علمبردار تھے جناب زید کے، ان کا نام تھا عبد الصمد ابن مالک ابن مسروح. یہ وہ لوگ تھے جن کی لاشیں آپ کے ساتھ سولیوں پہ لٹکائی گئی تھی. اتنے دلیر تھے، اتنے بہادر تھے یہ لوگ، اور ساتھ رہے، لاشیں بھی ساتھ ہی ملی ایک ہی جگہ پہ. ان سب کی لاشوں کو لٹکایا گیا. سلمہ ابن ثابت جن کا میں نے شروع میں لکھا اللیثی. یہ 4-5 وہ تھے جو کمانڈرز تھے آپ کے. ان کو اجازت دی کہ چلے جاؤ. ان سے اپنے دادا حسین کی طرح اجازت دے دی تھی، چلے جاؤ. ان میں سے ایک بھی نہیں کیا، کوئی بھی نہیں کیا. ان سب نے اپنی جانیں دی. کچھ 2-4 باتیں انشاءاللہ زندگی رہی کل کی مجلس میں آپ کو بتا دیں گے. جنگ کو ہم تفصیل سے یوں نہیں پڑھ رہے کہ وہ پھر جنگ آپ کو میں کیا بتاؤں کہ یہاں اس محلے میں بھائی جنگ ہوئی نا، ہر محلے گلی گلی میں یہ لڑے ہیں. اب ظاہر 218 اگر 2000 بھی مارے ہیں تو ان کے بھی تو شہید ہو رہے ہیں نا. وہاں تو ہزاروں کا لشکر ہے، یہ کم ہوتے جاتے تھے، کم ہوتے جاتے تھے، کم ہوتے جاتے تھے. آخر میں جناب زید ابھی ہارے نہیں. جنگ یہ یاد رکھیے، جنگ میں شکست نہیں ہوئی. جب 300 تیر اندازوں نے تیر باران کیا، تیر برسانا شروع کیے، تو شام کا وقت ہو چکا تھا، لڑائی رکنے والی تھی. تیر ان کے سر میں آ کے لگا اور یہ جناب آنکھ کے پیچھے سے ہوتا ہوا مغز میں اتر گیا. اب ان کو بھی نہیں معلوم، وہ ڈرے ہوئے تھے زید سے، کیونکہ جس گلی محلے میں زید گھستے تھے وہاں سے شامی بھاگ جاتے تھے کہ وہ زید آ گیا، علی کا بیٹا آ گیا، علی کا بیٹا آ گیا. بھاگتے تھے، چلاتے. 70 آدمی ایک حملے میں مار دیے تھے جناب زید اور ان کے ان 4-5 ساتھیوں نے. بس 70 آدمی ایک حملے میں مارے ان کے. لیکن یہ بھی تو کم ہوتے گئے نا وقت کے ساتھ ساتھ. بس وہ جو تیر لگا وہ بہت اذیت تھی. تو ان کے ساتھی اٹھا کے نہر یعقوبیہ کے پاس لے گئے. رات ہو چکی تھی، جنگ بظاہر رکی ہوئی ہے کہ کیا کیا جائے. بیٹے بھی ساتھ یحییٰ بن زید. تو شقیر نامی ایک طبیب کو بلایا گیا کہ اس کو بلاؤ. راز عہد و پیمان لیا گیا اس سے. اس نے کہا کہ میں تیر نکالوں گا تو ان کا دم نکل جائے گا. جتنی دیر تک تیر یہ اندر ہے یہ زندہ ہے.
تو جناب زید نے کہا تھا کہ مجھے موت سے کوئی خوف نہیں، تو میرا تیر نکال، مجھے موت کی کوئی پرواہ نہیں، موت تو آنی ہے، یہ تیر نکال دے۔ اور وہی ہوا کہ ادھر تیر نکلا، سخت اذیت میں تھے آپ، ادھر آپ کا دم نکل گیا۔ اب یہ حیران ہوئے کہ کریں کیا، جو زندہ بچے تھے نا یہ چند لوگ، جناب یحییٰ بن زید بھی، تو کسی نے کہا کہ ان کا سر کاٹ کے لاشوں میں ڈال دیتے ہیں اور زیرہ ویرہ پہنا کے ریت پانی میں دفنا، پانی میں بہا دیتے ہیں ان کے لاشوں۔ جناب یحییٰ بن زید کو گوارا نہ ہوا، کہتے نہیں ایسا نہیں کرو، میں اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک ہوتے نہیں دیکھ سکتا، کوئی اور راستہ نکالو۔ تو وہیں ساحل پہ جو نرم ہوتی ہے نا مٹی، جہاں پانی بڑے گڑھے بھر جاتے ہیں، طے یہ پایا کہ یہاں قبر بنائی جائے، یہاں چھپا دیا جائے۔ تو وہاں ان کی قبر بنا کے انہیں چھپا دیا گیا۔ یہاں تک رکھیے کیونکہ اس میں تھوڑی سی تفصیلات ہیں، کیونکہ اب وقت ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ اس کو کنجوسی نہ کروں، اس باب میں آپ کی شہادت کے باب میں کل پڑھ دیں گے، ابھی یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن آج وہ باتیں بھی آپ سے کرنا بہت ضروری تھی میرے بھائی، کیا کروں، کیا کچھ ہو رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ادھر بھی دیکھو، ادھر بھی دیکھو، ادھر بھی دیکھو، ہر طرف ہاہاکار مچا رکھی ہے لوگوں نے، نہ معلوم کیا کیا چاہتے ہیں، کہاں سے، کون سے لالچ، کون سی ہوس، کون سا منصب کی لالچ دی گئی ہے ان کو، جو یہ تشیع پر ایسے بھیانک حملے کر رہے ہیں اور ہمارے حلیے میں آ کے کر رہے ہیں، ہمارے لباس میں۔ ایک افراط ایک تفرید، دو طبقوں نے ہم کو مار دیا، ختم کر دیا۔ بس عزیزان محترم، جوان بیٹا ہو نا تو باپ کے لاشے کو، باپ کے لاشے کے ساتھ ایسا سلوک دیکھ نہیں سکتا۔ یہ تو ایک ہی بیٹے کا اعزاز ہے، سید سجاد، جس نے اپنے بابا کے لاشے کو اس عالم میں دیکھا۔ چند جملے مجھ سے سن لیجئے، کیونکہ مرثیہ میرے بھائی نے پڑھا ہے شہزادے علی اکبر کا، اور ہر سال ایک مجلس میں مصائب بھی پڑھتا ہوں جناب شہزادے علی اکبر کے، مگر مختصر سے پڑھیں گے۔ ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ جب حسین علی اکبر کے لاشے پر پہنچے۔ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ بیٹا باپ کے لاشے کو اٹھائے نا، ہے امکان ہے نا، اکثر ایسی ہوتا ہے، لیکن باپ کے لیے جوان لاشا اٹھانا بڑا مشکل۔ اور بتائیے پھر دنیا میں کسی کا علی اکبر جیسا بیٹا ہے تو بتائیے، جس کا علی اکبر جیسا بیٹا ہو، جس کے لیے وہ کہتے ہو کہ نانا کی زیارت کا شوق ہوتا ہے تو میں تجھے دیکھتا ہوں۔ اب مجھے بتائیے اسی نانا کی شبیہ کو جب خون میں غلطاں دیکھا ہوگا، کیا گزرتی ہے حسین کے دل پر۔ بس میں اتنا عرض کر دوں، میں نے عرض کیا بہت مختصر، حسین نے کیا کیا تھا؟ حسین نے اپنے دونوں ہاتھ علی اکبر کے بازوؤں میں ڈالے تھے اور علی اکبر کے لاشوں کو گھسیٹنا شروع کیا تھا۔ دمعۃ الثاقبہ کے یہ الفاظ ہیں کہ حسین علی اکبر کے لاشے کو گھسیٹتے جاتے تھے اور ریت پر علی اکبر کے قدموں کے نشان بنتے چلے جاتے تھے، یعنی لکیریں خط کھینچتے ہوئے جا رہے تھے۔ اس طرح بھی نہ لے جا سکے تھے تو پھر واپس لاشے کو رکھ کے آواز دی تھی، بچوں میری مدد کر دو، بچوں میری مدد کر دو، ہاشمی بچوں آؤ، مجھ سے علی اکبر کا لاشا اٹھ ہی نہیں رہا، نہیں لا سکتا میں علی اکبر کا لاشا۔ اب مجھے دو جملے اور کہنے دیجئے، یہ بھی مصائب کے باب میں ہیں۔ دو تین موقع ایسے ہیں جب ثانیہ زہرا خیمے سے باہر آئی ہے، مقاتل ہیں، مقاتل یاد ہے نا، اس وقت بھی آئی تھی جب حسین نے آواز دی تھی، میں نے تم سب کو سوار کرایا، کوئی تو آؤ، میری باغ تھامو، مجھے سوار کراؤ۔ تو زینب چادر پہن کر آئی تھی، بھیا میں سوار کراؤں گی۔ اور جب حسین نے آواز دی تھی مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا، تو صرف بچے نہیں دوڑے تھے، سر پہ چادر ڈال کے بہن بھی دوڑی تھی، ہائے میرا بھائی، ہائے میرا بھائی، ہائے میرا بھائی۔ وہ لوٹ کا مال جب واپس کیا گیا تھا تو کہتے ہیں زینب کی ایک سرخ چادر بھی تھی۔ سرخ چادر کہاں سے آئی زینب کے پاس؟ ارے چادر کا رنگ سفید تھا، جب علی اکبر کا لاشا اٹھایا تھا
آخری جملہ، اور اسی پہ میں ختم کرتا ہوں شہزادے کی مصیبت کو، بس آخری جملہ سن لیجئے۔ کیا ہوا تھا جب بیویاں ماتم کر رہی تھی نا علی اکبر کا، ام لیلہ نہیں تھی وہاں۔ زینب نے چاروں طرف دیکھا تھا، ام لیلہ کہاں ہے؟ بیٹے کا لاشا پڑا ہے، ماں کہاں ہے؟ ماں کس طرف؟ فضہ کو بھیجا تھا، فضہ جا ام لیلہ کو بلا کر لا۔ اور جب یہ پہنچے ہیں، جناب فضہ پہنچی ام لیلہ کے خیمے میں، تو اب دیکھیے جس ام لیلہ نے اتنے اطمینان سے اجازت دی تھی نا، جا بیٹا، میں کون ہوتی ہوں اجازت دینے والی، جا اپنی پھوپھی سے اجازت لے، اس ام لیلہ کا عالم یہ تھا کہ اسے راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ کبھی اس طرف گرتی تھی خیمے میں، کبھی اس طرف گرتی تھی، ایک ہی بات کہتی تھی، لوگوں مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا، مجھے راستہ بتاؤ، مجھے اپنے علی اکبر کے پاس جانا۔ اللہ لعنت اللہ۔